سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید دوستو، السلام علیکم۔ گراں قدر سامعین، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرب المثل تو ضرور سنی ہوگی کہ فلاں شخص نے جب یہ کام شروع کیا تو تمام کشتیاں جلا کر ہی اس میدان میں آیا۔ تو آپ نے لازماً یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس جملے میں کشتیاں جلانے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہی کہ اس نے واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمثیل دراصل ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے؟ اور تاریخ اسلامی کے اسی شیر دل کی کہانی ہم آپ کو آج کی اس قسط میں سنانے جا رہے ہیں، جس نے اپنی فوجوں کے جہاز جب اندلس یعنی حالیہ اسپین اور پرتگال کے ساحل پر لنگر انداز کروائے تو ان کو آگ لگوا دی اور اپنی فوج کو یہ پیغام دیا کہ اس کے آگے اب یا شہادت ہے اور یا پھر فتح، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عزیزان ملت اسلام کے اس نڈر بیٹے کی جس کا نام طارق ابن زیاد تھا۔ 670 عیسوی کے اوائل میں شمالی افریقہ میں بربر قبائل کے ہاں اسلام کے اس ملٹری جینیس کی پیدائش ہوتی ہے دوستو۔ بربر وہ قبائل ہیں، آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، جن کا شجرہ افریقہ کے پتھر کے زمانے کے لوگوں سے جا کر ملتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ حد درجہ نڈر اور بہادر لوگ ہیں۔ دوستو یہ بات ہے سن 711 سے 718 صدی عیسوی کی، جب خلافت بنو امیہ اسلام کے جھنڈے تلے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغرب کی جانب محو سفر تھی۔ اس وقت ہسپانیہ، جس کو عربی میں الاندلسیہ اور موجودہ دور میں اسپین اور پرتگال کہا جاتا ہے، یہاں پر ویسی گوتھک سلطنت کا تسلط قائم تھا، اور ہسپانیہ کے بالکل سامنے بحر الکاہل اور بحیرہ روم کو جدا کرنے والی آبنائے طارق کو اگر کراس کیا جاتا تو بالکل سامنے امیاد خلافت تھی، اور امیاد اپنے اس علاقہ کو افریقیہ کہا کرتے تھے۔ اس وقت امیاد خلافت کے خلیفہ الولید اول تھے دوستو، اور افریقیہ کے گورنر موسیٰ ابن نصیر تھے، اور طارق ابن زیاد موسیٰ بن نصیر کا ہی ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور تنجیر نامی ساحلی شہر کے والی تھے۔ 9ویں صدی کے معروف تاریخ دان ابن الحکم لکھتے ہیں گراں قدر سامعین کے 710 سے 711 عیسوی کے دوران جب موسیٰ ابن نصیر نے تنجیر نامی افریقی ساحلی شہر پر فتح حاصل کر لی تو یہاں پر طارق ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا، لیکن تنجیر کے ساحلی پٹی پر سیوتا نامی ایک قلعہ نما شہر کو فتح نہ کیا جا سکا، جس کا کماندار جولین نامی ویسی گوتھک کنگڈم کے شرفاء میں سے ایک شخص تھا۔ رواج اس وقت یہ تھا دوستو کہ ویسی گوتھک کنگڈم کے زیر اثر تمام علاقوں کے شرفاء اپنے بچوں کو تربیت کے لیے اسپینش بادشاہ کے محل میں بھیجا کرتے تھے، اور اسی غرض سے جولین نے بھی اپنی بیٹی فلورنڈا لاکاوا کو اسپین کے محل میں تربیت اور پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اسپین کا بادشاہ اس وقت روڈرک اول تھا دوستو، اور کہتے ہیں کہ اس کو فلورنڈا بہت پسند آئی، لیکن فلورنڈا چونکہ نو عمر تھی اس لیے اس نے بادشاہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس پر بادشاہ کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے فلورنڈا کا ریپ کر دیا۔ اور ابن الحکم مزید لکھتے ہیں کہ اس بات پر فلورنڈا کا باپ جولین، جو کہ سیوتا کا کماندار تھا، اس قدر پرتعش ہو گیا کہ اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ ویسی گوتھک کنگڈم کو تباہ و برباد کرے گا، اور اسی غرض سے اس نے طارق ابن زیاد جو تنجیر کا حاکم تھا اس سے رابطہ کیا اور پیشکش کی کہ میں اندلس کی فتح میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی پیشکش میں وزن اس لیے تھا پیارے دوستوں کہ ایک تو یہ اس واحد ویسی گوتھک قلعہ نما شہر سیوتا کا کماندار تھا جو مسلمانوں نے ابھی تک فتح نہیں کیا تھا، دوسرا اس کے پاس کافی سارے تجارتی بحری جہاز بھی تھے جس میں اس نے مسلمان فوجوں کو آبنائے طارق پار کروانے کا وعدہ کیا، اور تیسرا یہ کہ اسپینش مین لینڈ پر کافی سارے قلعے اس کی ملکیت تھے، اور اس نے یہ یقین دہانی کروائی کہ جنگ میں ان سب کا تعاون مسلمان فوجوں کو حاصل ہوگا۔ موسیٰ ابن نصیر چونکہ محترمین اس وقت تنجیر میں طارق ابن زیاد کو والی مقرر کر کے واپس قیروان شہر جو کہ افریقیہ کا دارالحکومت تھا واپس جا چکے تھے، اس لیے طارق ابن زیاد نے موقع کو غنیمت جان کر جولین کے جذبات کا مکمل طور پر فائدہ اٹھایا اور اس سے معاہدہ کر لیا کہ مسلمان فوجیں اسپین پر اس کی حمایت سے حملہ کریں گی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا پیارے دوستو
کہ اپریل 26/711 عیسوی کو طارق ابن زیاد اپنے 7,000 کے لشکر کے ساتھ، جس میں سے زیادہ تر 9 مسلم بربر قبائل کے لوگ شامل تھے، آبنائے طارق کو پار کر کے اسپین کی سرزمین پر اترا، جہاں پر شہنشاہ روڈرک کا 1,00,000 کا لشکر اس کا منتظر تھا۔ طارق ابن زیاد کی فوجیں جس پہاڑی پر اتری، اس پہاڑی کو آج بھی اس کے نام کی نسبت کے ساتھ گبرالٹر یا جبل الطارق یعنی طارق کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اور اس پہاڑ پر اترنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کچھ ایسا کیا عزیزان جس کی وجہ سے اس کا نام تاریخ کے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جن جہازوں پر ہم آئے ہیں ان کو آگ لگا دو، اور اس کے بعد اس نے اپنی فوج سے وہ تاریخی تقریر کی جس کی منظر کشی احمد محمد المقری نے اپنی کتاب میں کی ہے، جس کا اردو کا خاکہ ان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ عظیم ماؤں کے بطن سے جنم لینے والے میرے عظیم جنگجوؤں، اب ہمارے پاس بھاگنے کے لیے بھلا کون سی جگہ بچی ہے؟ ہمارے پیچھے داڑتا ہوا یہ سمندر ہے، جبکہ ہمارے سامنے چنگاڑتا ہوا کفار کا یہ لشکر۔ اس وطن میں ہم اس قدر ہی بے قسمت ہیں جتنا اپنے حریص آقا کی میز پر بیٹھا ہوا کوئی یتیم تمہارے سامنے ہے، جس کو اس کی تعداد اور آدمیوں کی بہتات پر ناز ہے، اور تمہارا سہارا تمہاری ان ننگی تلواروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اس فتح کے بارے تمہاری چاہ ذرا برابر بھی ماند پڑی، یا اگر تمہاری برق رفتار فتح کی رفتار تھوڑی سی بھی دھیمی ہوئی، یاد رکھو کہ جس دشمن کا دل تمہاری تعداد نہیں محض موجودگی سے بھی لرز رہا ہے، اس کے دل سے تمہارا خوف ختم ہو جائے۔ اس لیے خود کو آج اس ذلت سے بچاؤ جس سے تم خواب میں بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہو، اور اپنے سامنے موجود ان متکبرین پر ٹوٹ پڑو جو اپنے عالی شان محل تمہارے لیے چھوڑ کر یہاں پر تمہارے سامنے آئے ہیں۔ یاد رکھو کہ میں تمہیں ہرگز اس خطرہ کو مول لینے پر نہیں اکساؤں گا جو میں خود مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے جب تم اس ظالم روڈرک کی گردن کی تلاش میں ہوگے تو مجھے سب سے آگے پاؤ گے، اور اگر اس مارکا میں میں نہیں رہتا تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے رب کے پیغام کی خاطر میری جان جیسی چھوٹی چیز کی پرواہ بالکل نہیں کی، اور خود میں سے اپنا ایک رہبر چن لینا جو اس شہر کو فتح کیے بغیر واپس نہ جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ دوستوں، مسلمانوں کا 7,000 کا یہ لشکر ویسیگوت سلطنت کے 1,00,000 کے لشکر پر چڑھ دوڑا، اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ 7,000 فاتح ٹھہرے، اور غرناطہ، قرطبہ اور استورغا جیسے شہروں سمیت طارق ابن زیاد کی فوجوں نے یورپ کے 3/4 آئیبیرین پیننسولا کو فتح کر لیا۔ طارق ابن زیاد کے آخری ایام سامعین، تاریخ لکھتی ہے کہ دمشق میں ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ ہی گزرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تاریخی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔